اس پر 70 مرتبہ درود بھیجو۔ جس شخص نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا، اللہ اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ درود مطلب بمانا دعا اس کے لیے 70 مرتبہ دعائیں بھیجتے۔ بس بندہ اس کو چاہیے تو اس کو کم کرے، چاہے تو زیادہ کرے۔ اب بندے کے اوپر ہے وہ کتنی دعا چاہتا ہے اور کتنی نہیں۔ جتنا زیادہ دعا چاہتا ہے اتنا زیادہ درود بھیجے، جتنی کم دعا چاہتا ہے اتنا کم درود بھیجے۔ تو اب بندے کے اوپر معاملہ ہے، تو ہمیں چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود بھیجے، بکثرت جتنا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ 70 مرتبہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتا ہے۔ آئیے ایک واقعہ سنیے، جو ہے ابی بن کعب جو ہے رضی اللہ عنہ جو ہے وہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی میں روایت آتی ہے، وہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کہا کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ درود پڑھنا چاہتا ہوں، تو آپ میری رہنمائی کریں کہ میں اپنی دعاؤں کے کتنے حصے کو درود پر مشتمل کروں اور کتنے حصے میں اپنے لیے دعا مانگوں۔ اور پھر انہوں نے کہا اور میں کتنا حصہ مخصوص کروں دعاؤں کے لیے، کتنا حصہ آپ کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا تو جت قدر چاہے اتنا، جتنا پسند کرے کرے۔ تو انہوں نے فرمایا صحابی نے، کیا 1/4 1/4 حصہ میں اپنی دعاؤں کا درود کے لیے مخصوص کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جس قدر تو چاہے، تمہارے لیے یہ تو بہتر ہوگا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا آدھا میں کروں؟ تو آپ نے کہا تم جس قدر پسند کرو، لیکن اگر اس سے زیادہ کرو اور اچھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2/3 2/3 میں اگر دعائیں کروں، مطلب درود بھیجو اور باقی دعا؟ تو آپ نے فرمایا تم جس قدر پسند کرو حصہ مخصوص کرو گے، لیکن جتنا زیادہ کرو گے تمہارے لیے ٹھیک ہوگا۔ تو انہوں نے فرمایا کہا اے اللہ کے رسول میں اپنی دعا کے بجائے صرف آپ پہ درود ہی بھیجتا ہوں، کیونکہ آپ نے پاؤ کہا تو آپ نے کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے، میں نے آدھا کہا تو آپ نے کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے، میں نے 2/3 کہا تو آپ نے کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے، اب میں کیا کرتا ہوں صرف آپ پہ درود بھیجتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہا تو پھر تو تمہارے غموں کی کفایت کی جائے گی۔ اگر تم نے صرف میرے اوپر درود ہی بھیجا اور دعا اپنے لیے بھی مانگی تو پھر تو تمہارے غموں کی اللہ کفایت کر جائیں گا، جتنے غم اور پریشان کفایت کر جائیں گے اور گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اس سے پتہ چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غموں کی کفایت ہو جاتی ہے، ہر غم اللہ دور کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجے، دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا فائدہ، دعائیں قبول ہو رہی ہے، معافی مل رہی ہے، فرشتے بھی دعا کرے، اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، اور 70 مرتبہ ایک بار بھیجو، 70 مرتبہ اللہ اور اس کے فرشتوں کی دعائیں۔ اسی طرح جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر اس کی 7 میں فرماتا اور کہتا ہے اِنَّ جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ روئی زمین پر جو ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنا دیا ہے، زمین کے اوپر تمام جو چیزیں ہیں ہم نے اسے رونق کا باعث بنا دیا، جو کچھ اللہ نے اس میں پیدا کیا، اس میں رکھا ہے۔ اور آگے فرمایا لَهَا لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں آزمائے تم میں کون ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو گویا زمین پہ جو کچھ اللہ نے پھیلا رکھا ہے یہ اللہ رب العزت کا ایک ٹیسٹ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے زمین پہ جو کچھ ہے اس کو زینت بنایا ہے اور اس کے ذریعے ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں کہ کون اس میں اچھے اعمال کرتا ہے۔ زینت وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کی نظروں میں چمکے، جس کی طرح وہ متوجہ ہو، جو وہ کرنا چاہے۔ تو جو کچھ زمین میں ہے یہ زینت ہے اور اس کے ذریعے اللہ آزماتا ہے کون ہے جو اس کے اندر جو ہے اچھے اعمال کرتا ہے۔ اللہ نے کیا کچھ دنیا میں نہیں بنایا اور اس کے بعد اس کی مناہیات دے دی کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے، اور پھر آزما رہا ہے اب کون ہے جو حرام سے بچتا ہے اور کون حلال کی طرف جاتا ہے اور اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو گویا یہاں بھی جو اللہ فرما رہا ہے کہ دنیا جو اس نے بنائی، تمام چیزیں جو بنائی، یہ بھی ایک قسم کا ٹیسٹ اور آزمائش ایک مومن کے لیے یاد رکھیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 اس کی آیت نمبر 35 میں اللہ کہتا ہے اور فرماتا ہے وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةٌ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے ہم بطریق امتحان، ہم بطریق آزمائش تم میں سے ہر ایک کو برائی اور اچھائی سے جو ہے ٹیسٹ کرتے ہیں۔ ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر شخص کو اچھائی دے کر اور برائی دے کر جو ہے جانچتے ہیں، امتحان کرتے ہیں، بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں، اور تم سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ یہ ہمارا طریقہ ہے کہ ہم ایسا ٹیسٹ کرتے ہیں، ایسا امتحان لیتے ہیں لوگوں کو اچھائی دے کر اور برائی دے کر، شر اور خیر دے کر۔ شر اس اعتبار سے کہ ظاہری طور سے لگے مجھے کہ اگر میں ایمان پر چلوں تو دنیاوی نقصان ہوگا، مجھے لگتا ہے، لیکن اس میں آخرت کے اعتبار سے یا اس اعتبار سے کہ اللہ ہمیں خیر دے دیتا ہے اور آزماتا ہے کہیں شر کی طرف ہم متوجہ تو نہیں ہوں۔ تو گویا اللہ نے جو خیر اور شر دیا ہے یہ دونوں کے ذریعے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو آزماتا ہے، یاد رکھیے انسانوں کو آزماتا ہے۔ اس کا اصل مقصد ہی یاد رکھیے انسانوں کی آزمائش ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس چیز کو اعلان کر دیا کہ خیر اور شر کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آزماتا ہے، یاد رکھیے۔ تو کسی چیز کا خیر ہونا اس میں کیسی آزمائش ہو سکتی؟
आजमाइश ये है कि अल्लाह ने बहुत सारी नेमतें दुनिया की दे रखी है, अब जांचना चाहता है क्या हुर्मत से बचते हो या हराम कामों में जो डूब जाते हो। इसी तरह कुछ नेमतें अल्लाह दुनिया की छीन लेता है और फिर आजमा के देखता है क्या शुक्रगुजार बनते हो अल्लाह या नाशुक्री करते हो उस हालत के अंदर। तो गोया खैर और शर दोनों के जरिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा और आपका हम तमाम का जो है इम्तिहान लेता है। इसी तरह जो है जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोमिनों को लेकिन आजमाता है, उनका टेस्ट लेता है, तो याद रखिए इस आजमाइश का बदला भी देता है। सिर्फ आजमाइश ये नहीं कि हमें सिर्फ टेस्ट किया जाए, आजमाया जाए, बल्कि इस आजमाइश का हमें बदला मिलता है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, बहुत ज़बरदस्त हदीस है, याद रखिए इस बात को आप समझिए, हदीस में जो बयान की जा रही है तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर आदमी जिस हालत में है अल्लाह का शुक्र अदा करेगा और खुश ज़िंदगी गुजारेगा, अफसोस ज़दा नहीं होगा, परेशान नहीं होगा जिस तरह से आज हम छोटी छोटी मुसीबतों पर परेशान होते हैं। आइए सुनिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में बैठे थे, सहाबा आपके अतराफ थे, आप मुस्कुराए। सहाबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते रहे कि आप मुस्कुराए। जब आपका मुस्कुराना खत्म हुआ तो अल्लाह के रसूल ने पूछा, क्या तुम मुझसे पूछोगे नहीं मैं क्यों मुस्कुराया? क्या मुझसे सवाल नहीं करोगे कि मैं अचानक क्यों मुस्कुराया? तो क्या अल्लाह के रसूल बता दीजिए आप क्यों मुस्कुराए? तो कहा मैं इसलिए मुस्कुराया, और आपने फरमाया कि मोमिन का मामला बड़ा अजीब है, उस मामले पे मुझे मुस्कुराना आया, मैं हंस पड़ा। यकीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैखे मार कर नहीं हंसते थे, सिर्फ मुस्कुराते थे। तो कहा वो मोमिन का मामला बड़ा अजीब है, उस मामले को सोच कर मैं मुस्कुराया। क्या मामला अजीब है? मोमिन का मामला अजीब है, और वो ये है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे फरावानी देता है, दुनिया की अच्छी ज़िंदगी दे देता है, औलाद दे देता है, धन दौलत माल दे देता है, जब अच्छी ज़िंदगी देता है तो ये शुक्र अदा करता है, ये इसके लिए अच्छा है। और जब अल्लाह इसको तंगदस्ती देता है, मोहताजी देता है और दुनिया की ज़िंदगी में कुछ कम कर देता है, तो मोमिन सब्र करता है, ये इसके लिए बेहतर है। और ये दोनों हाल में उसके लिए खैर है कि अगर अच्छाई दे तो शुक्र करे, ये उसके लिए बेहतर, अगर बुराई हो तो सब्र करे, ये उसके लिए बेहतर। और ये मामला मोमिन के अलावा किसी और का नहीं है। इसी ताज्जुब पर मैं मुस्कुराया। इस बात का मुझे अजीब लगा कि अल्लाह मोमिन को दोनों हाल में देता है बदला। देखिए ना कितनी अच्छी बात है कि अगर मैं फरावानी में हूँ, खुशहाली में हूँ, तब भी बदला पा रहा हूँ उसका शुक्र अदा करके, और अगर तंगदस्ती में हूँ, बदहाली में हूँ, मुसीबतों में हूँ, किसी आजमाइश में हूँ, तब मैं अल्लाह के सामने सब्र कर रहा हूँ, अल्लाह से उसका अजर तलब कर रहा हूँ, ये मामला भी खैर है। गोया मोमिन को मुसीबत भी फ़ायदा दे रही है, मोमिन को जो फरावानी फ़ायदा दे रही है, तंगदस्ती में भी मामला जो है, जिसको मैं आम ज़बान में कहूँगा कि जीत भी और फट दोनों भी आए, मोमिन की ही जीत है। बुरे हालात आए तो भी उसको फ़ायदा, अच्छे हालात आए तो भी उसको फ़ायदा। शुक्र अदा करे अच्छे हालत में, अल्लाह बदला देगा, सब्र करे बुरे हालत में, अल्लाह बदला देगा। तो मोमिन का मामला अजीब है, रसूल ने फरमाया। और ये मामला आपने हदीस में फरमाया सिर्फ और सिर्फ मोमिन का है, मोमिन के अलावा ये मामला किसी का भी नहीं, याद रखिए किसी और का नहीं है मसला, सिर्फ हमारा मामला है जो ईमान का दावा करते हैं। दोनों हाल में खुश होते हैं, दोनों हाल में बदला पाते हैं। इसी तरह जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब मोमिन को अल्लाह आजमाता है तो क्या मिलता है उसके बदले। सुनिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आजमाइश मोमिन पर आती रहती है, आजमाइशें मोमिनों पर आती रहती है, और इनकी जान में आती है, इनके माल में आती है, इनकी औलाद में आती है। जान में आना, बीमार हो गया, माजूर हो गया, जान पर भी मसला आ गया। माल में मुसीबत आती है, धन दौलत लूट गया, तिजारत डूब गई, आग लग गई, फला मसला हो गया, लूट गया, तिजारत अचानक ठप हो गई, कम हो गई, तो ये माल में कमी हो। या अनाज उगा नहीं, खेती बाड़ी ख़राब हो गई, ये माल में कमी। और कभी औलाद से आजमाते हैं कि औलाद देते हैं, कभी छीन लेते हैं, देते हैं तो माजूर देते हैं, पैदा होती है तो कभी मर जाती है, या किसी को देते ही नहीं, औलाद में आजमाइश है। तो मोमिन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आजमाता है, उसके जान में, उसके माल में, उसकी औलाद में। और अल्लाह के रसूल आगे फरमाते हैं हत्ता कि जब वो अल्लाह से मिलता है, अल्लाह उसको आजमाते रहता है पूरी दुनिया में, हत्ता कि जब अपने रब से मिलता है तो इस पर कोई गुनाह बाकी नहीं रहता, सबका उसको दुनिया के अंदर उसके गुनाहों का बदला मिल जाता है। समझ रहे हैं आप बात को? तो गोया अगर मोमिन पर कोई आजमाइश आती है तो इस आजमाइश के एवज उसके गुनाह झड़ जाते हैं, गुनाह कम हो जाते हैं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बयान कर फरमाया अगर मोमिन को कांटा भी चुभता है तो इसका भी अजर लिखा जाता है, उसके गुनाह माफ़ होते हैं। सुभान अल्लाह, तकलीफ मैं उठा रहा हूँ उसका भी बदला पाता हूँ। आप एक मरतबा बाहर निकले सहाबा के साथ फजर की नमाज के बाद, एक झाड़ था सामने जो सर्दी का मौसम था और पत्ते उसके सूख चुके थे, पतझड़ था वो। आप आए, सहाबा आपके साथ थे, आपने उस झाड़ को पकड़कर हिलाया। जब झाड़ को हिलाया तो कुछ पत्तियां गिरने लगी जो कि सूख चुकी थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जब तुम में से कोई शख्स बुखार में मुब्तला हो जाता है, बीमार हो जाता है, बिलखुसूस बुखार आता है जिसमें, तो उसके गुनाह ऐसे ही झड़ते हैं जैसे झाड़ के पत्ते मेरे हिलाने से झड़े हैं। सुभान अल्लाह, देखिए
تکلیف آزمائش ہے، آزمائش پہ صبر کر رہا ہے تو بدلہ بھی پا رہا ہے، اور اس حد تک بدلہ ملتا ہے کہ جامع ترمذی کی روایت کے مطابق مومن آزمایا جاتا ہے اس کے مال میں، اس کی دولت کے اندر، اس کی جان کے اندر، اس کی اولاد میں، حتیٰ کہ جب اپنے رب سے اس کی ملاقات ہوتی ہے موت کے بعد تو تب گناہوں سے بری ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب انسان گناہوں سے پاک ہوگا تو اس کا ٹھکانہ میں سمجھتا ہوں سب جانتے جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں تو گویا آزمانا اللہ کی سنت ہے، اور آزمائش کا مومن کو بدلہ ملتا ہے۔ اچھے اگر حالات ہے تو شکر کرے، برے حالات ہے تو صبر کرے، دونوں حالات میں مومن اس کا بدلہ پاتا ہے۔ اور مومنوں کو جو آزمائشیں آتی وہ ایسا بدلہ دیتی ہے کبھی کبھار کہ وہ اتنا آزمایا جاتا ہے کہ روز قیامت اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، وہ بالکل جو ہے اللہ کے سامنے ایسا حاضر ہوتا ہے کہ وہ جو ہے بالکل گناہوں سے پاک اور جو ہے صاف ہوتا ہے۔ تو گویا مومن پر جو بھی مصیبتیں آفتیں آتی ہیں اللہ رب العزت اس کا بدلہ بھی دیتا ہے۔ اب اللہ رب العزت کس کو آزماتا ہے یہ بات بھی اب جان لیں۔ کبھی کبھار ہوتا ہے اگر کوئی آزمائش میں مبتلا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں ہاں بڑا بات کر رہا تھا، دین کی بڑی بات کر رہا تھا، فلاں دیکھو پھنس گئے نا، دیکھو مصیبت آئی نا۔ جب ہمارے جیسے تھے تو اچھی زندگی گزار رہے تھے، خامخواہ ایمان کی باتیں کر رہے تھے، خامخواہ اپنے آپ کو مسلمان بتا رہے تھے، تجارت بیٹھ گئی نا، معاملہ ختم ہو گیا نا، فلاں چیز ہو گئی، ان کی نظر لگ گئی، ان کی نظر پڑ گئی، یہ اب تم پہ نظر رکھ رہے، فلاں ہو رہا، یہ ہو رہا، وہ کتنے مسائل لوگ بیان کرتے ہیں۔ اب آئیے سنیے اللہ کس کو آزماتا ہے، تو اللہ رب العزت یاد رکھے صرف انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ اسی لیے تو صحابہ چاہتے تھے کہ جب ان کو آزمائش نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی ہماری آزمائش، کہ بدلہ تو نہیں مل جا رہا آخرت کا، اس لیے تو سوچ رہے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے اللہ جن سے محبت کر انہیں آزماتا ہے۔ آئیے دلیل میں آپ کو دیتا ہوں، جامع ترمذی کی روایت جو میں نے آپ کے سامنے دو حدیثیں جو ہے تلاوت کی، اس میں سے پہلی حدیث تھی جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں ان اللہ تعالی اذا احب قوما ابتلاهم، جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے، کچھ لوگوں سے جب اللہ محبت کرتا ہے تو انہیں مصیبت میں ڈال دیتا ہے، مبتلا کرتا ہے، آزماتا ہے انہیں۔ اب چاہے یہ معاملہ فرد کا بھی ہو سکتا ہے، چاہے یہ معاملہ قوم کا بھی ہو سکتا ہے، چاہے معاملہ جماعت کا ہو سکتا ہے، تو جب بھی اللہ رب العزت محبت کرتا ہے کسی قوم سے اسے آزماتا ہے، اسے مبتلا کر دیتا ہے۔ دوسری حدیث بخاری کی، صحیح بخاری کی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سنیے اس حدیث کے الفاظ کا ہے، من یرید اللہ بہ خیرا، جب اللہ کسی کے لیے بھلائی چاہتا ہے، ہم تو سمجھتے ہیں آزمائش تو برائی کی وجہ سے آتی ہے، سنیے من یرید اللہ بہ خیرا، جب اللہ کسی کو خیر دینا چاہتا ہے، اچھائی بخشنا چاہتا ہے، تصب من، اس کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے کہ جب مومن مصیبت میں آتا ہے تو مصیبت کا اس کو بدلہ ملتا ہے، تو جب اللہ کسی مومن کے لیے خیر چاہتا ہے اسے مصیبت میں ڈال دیتا ہے، اور مصیبت میں مومن پڑھ کر اگر صبر کرتا ہے تو اس کا بدلہ پاتا ہے، اور اتنا بدلہ پاتا ہے صبر کے مطابق کہ آخرت میں جب رب کے پاس حاضر ہوں گا تو کوئی گناہ اس پہ باقی نہیں رہیں گے۔ تو اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے ان کو تو عذاب دیتا ہے، آزماتا ہے، آزمائش اور عذاب الگ چیز ہوتی ہے، ان کو تو عذاب آتا ہے، زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ لیکن جب کسی قوم کو وہ محبت کرتا ہے تو ان کو مبتلا کرتا ہے، ان کو آزماتا ہے کچھ چیزوں سے، جیسا کہ اگر میں دعویٰ کروں میں ایمان لایا تو اللہ آزماتا ہے، پھر بیماری دے کر، کہیں بیماری میں شرک تو نہیں کرتا ہے، یہ تو دعویٰ کیا مجھ پر توحید کا، ایک اللہ کو ماننے کا، اب بیماری دو اس کو دیکھتے ہیں شرک کرتا ہے کیا، اولاد مت دو اس کو دیکھتے ہیں یہ کسی اور کے در پر تو نہیں جاتا اور جھکتا ہے، چلو آزماؤ، اب اس نے دعویٰ کیا نا ایمان کا۔ تو یہ ابتلا، مبتلا، یہ آزمائش ہے، وہ عذاب ہوتا ہے جس میں لوگ ہلاک اور برباد ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ کے رسول نے بیان کر دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ جن لوگوں کو اللہ محبت کرتا ہے انہی کو ابتلا کرتا ہے، انہی کو جو ہے مصیبت دیتا ہے۔ اب جو ہے اللہ رب العزت کس کو کتنا آزماتا ہے، یاد رکھیے ہر شخص کو اللہ رب العزت اتنا ہی آزماتا ہے جتنا اس کا ایمان ہوتا ہے اور جتنی اس کی طاقت ہوتی ہے، دونوں باتیں، جتنا ایمان میں انسان بلند ہوگا اس کی آزمائش اتنی زیادہ ہوں گی، یہ بات یاد رکھیے آپ، جتنا ایمان میں بلند ہوگا آزمائش اتنی زیادہ۔ اسی لیے انسانوں میں سب سے زیادہ جو آزمائے جاتے ہیں وہ کون ہیں، وہ انبیاء علیہ السلام، اس لیے کہ ان کا ایمان سب سے اونچا ہوتا ہے، آزمائش ان کی سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ان کے اصحاب جو ان پر ایمان لایا، اس کے بعد جو ان کے طریقے پہ چلا، اور جو اس کے بعد اور جو اس کے بعد۔ تو اللہ رب العزت جو ہے ایمان کے مطابق ایک انسان کو آزماتا ہے، جس کے تعلق سے ابن ماجہ کی روایت ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دیکھیں آپ نے کتنی پیاری بات فرمائی اور کہا سب سے زیادہ جو انسانوں میں آزمائے جاتے ہیں وہ انبیاء ہیں، سب سے زیادہ انسانوں میں جو آزمائے جاتے ہیں وہ انبیاء ہے، اس لیے کہ انبیاء ایمان میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں اور ان کا ایمان صرف بلند اور بلند ہوتا ہے۔ یاد رکھیں انبیاء کی ایمان کی خصوصیت یہ صرف بلند ہوتا ہے، بڑھتا ہی رہتا ہے۔ صحابہ کی ایمان کی خصوصیت یہ کہ ایک حد تک جا کے رک جاتا ہے، عام لوگوں کی، ہم لوگوں کی ایمان کی خصوصیت یہ کہ چڑھتا اور کم ہوتا ہے، اترتا ہے اور چڑھتا ہے، زیادہ اور کم ہوتا رہتا ہے۔ تو فرمایا سب سے زیادہ جو لوگوں میں آزمائے جاتے ہیں وہ انبیاء ہے، وہ ہماری جماعت ہے، انبیاءوں کی جماعت ہے۔
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد دوسرے لوگ جو آزمائے جاتے ہیں وہ ہے جو علماء حق ہوتے ہیں، جو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں اور حق کی بات، نبیوں کی بات انسانوں تک پہنچاتے ہیں، یہ دوسرے لوگ ہیں جو سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں، علماء حق۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا اور کہا کہ ان میں سے کچھ لوگ مطلب انبیاء اور علماء، اور پھر فرمایا پھر اس کے بعد صالحین، نیکوکار، جو صالح لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، نیکوکار ہوتے ہیں، یہ تیسرے نمبر پہ آزمائے جاتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پہ انبیاء، دوسرے نمبر پہ علماء حق، تیسرے پہ صالحین، اور فرمایا ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے، انبیاء میں سے، علماء حق میں سے اور صالحین میں سے ایسے بھی تھے کہ اللہ نے اتنا کڑا آزمایا، ایسی بیماریوں میں ان کو ڈالا کہ ان کے جسم کے اندر ان بیماریوں کی وجہ سے کیڑے پڑ جاتے تھے۔ اگر آج کے دور میں کسی انسان کو میں دیکھوں جس کی جسم میں کیڑے پڑ جاتے، میں کہوں گا یہ تو بڑا بدبخت ہوگا، غلیظ ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، میں یہ نہیں سوچوں گا اس کی آزمائش ہے ایمان کے مطابق، وہ آزمائش ہے اس کی۔ تو کہا کچھ ایسے تھے انبیاء اور ایسے صالحین گزرے ہیں، ایسے علماء گزرے ہیں جن کو اللہ نے ایسا آزمایا کہ جسم میں بیماری دے دی جس سے ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے۔ اور فرمایا اس کے بعد اور کچھ کو ایسے آزمایا کہ اتنی غربت دی، جسم سے پہلے آزمایا کیڑے پڑ گئے، ایسی غربت دی کہ پہننے کو ٹاٹ کے کپڑے ہوتے تھے، ٹاٹ جو سب سے بدترین، سب سے کھدڑ، سب سے موٹا کپڑا ہوتا ہے جو کوئی پہنتا نہیں ہے، ہوتا ہے نا موٹا کپڑا، تو اتنے غریب تھے مالی اعتبار سے کہ ٹاٹ پہنا کرتے تھے، کپڑے بھی نصیب نہیں ہوتے تھے، ٹاٹ پہنا کرتے تھے۔ اور کچھ تو ایسے تھے، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کچھ غریب اتنے کہ انہوں نے ٹاٹ کا کپڑا پہنتے تھے، لیکن وہ اس حالت میں انبیاء، علماء اور صالحین اس حالت میں اتنے خوش تھے جتنے تم اچھی حالت میں بھی خوش نہیں رہتے ہو۔ یہ انبیاء، صالحین، علماء ایسی حالت میں جب جسم میں کیڑے پڑ گئے ہیں، پہننے غربت سے کپڑے تک نہیں ہیں، اتنے خوش تھے کہ تم مست حالت میں، اچھی حالت میں بھی جتنے خوش نہیں ہوتے ہو، یہ اس سے زیادہ خوش تھے یہ لوگ۔ تو پتہ چلا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، علماء حق اور نیکوکاروں کا اللہ آزماتا ہے، اور یہ آزمائش میں ان کے لیے مزہ ہے، لطف ہے، اس لیے کہ رسول اللہ نے بیان کر دیا تم جتنے اچھی حالت میں خوش نہیں ہوتے ہو، یہ اس سے زیادہ اس حالت میں خوش تھے جب انہیں اللہ رب العزت نے آزمایا۔ تو آزمائش یاد رکھیے اللہ انہی کے ساتھ کرتا ہے جن سے محبت کرتا ہے، ہر آزمائش کے بدلے بدلہ انسان کو بدلہ ملتا ہے، اجر ملتا ہے، اور جتنا زیادہ ایمان اتنی زیادہ آزمائش اور اتنا زیادہ بدلہ بھی ملتا ہے۔ جیسے کہ نبیوں میں جن کو اللہ نے بیماری سے آزمایا، ان میں ایوب علیہ السلام ایک بہت زبردست مثال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، اس حد تک بیمار ہوئے کہ جسم سڑ چکا تھا بیماری سے، اور تمام خاندان کے افراد بھاگ گئے تھے چھوڑ کر، سوائے بیوی کے اور 2 رشتہ داروں کے جو روزانہ یا کبھی کبھار آ کر ملا کرتے تھے، باقی سب بھاگ گئے تھے چھوڑ کر۔ جب 18 سال گزر گئے تو وہ جو 2 لوگ ملنے آیا کرتے تھے ان کو شک ہوا، اور دونوں نے ایک دوسرے سے کہا کہیں ایوب نے کوئی بہت بڑا گناہ تو نہیں کیا جو اللہ اتنا اس کو آزما رہا ہے کہ 18 سال سے اس کی بیماری کو شفا نہیں ملتی ہے، وہ بیمار ہے، غربت آ گئی، اس کی اولاد مر گئی، اس کا سب کچھ لٹ گیا اور اس کا جسم تک خراب ہو گیا اور سڑ گیا، تو کہیں ایوب نے کوئی گناہ تو نہیں کیا جو اللہ اس کو اتنا آزما رہا ہے، اتنا تکلیف دے رہا ہے؟ بہرحال وہ یہ بات کرتے ہوئے آ ہی رہے تھے۔ رسول اللہ فرماتے کہ ایوب علیہ السلام جو ہے بیت الخلاء کے لیے گئے، ان کی بیوی ان کے ساتھ تھی۔ جب وہ گئے تو اللہ نے 18 سال بعد ان کی بیماری سے شفا دے دی، شفا یاب ہو گئے، نئی جسم دے دی اور جوان بنا دیا انہیں۔ جب وہ جوان ہو کر بیت الخلاء سے واپس آئے تو ان کی بیوی نے ان کو پہچانا نہیں، پھر تو ان سے پوچھا کہ کیا تم نے اللہ کے نبی ایوب جو بیمار ہے اس کو دیکھا ہے؟ اور دیکھنے دکھانے میں ایوب بالکل تمہارے جیسا دکھتا تھا جب جوان تھا، حالانکہ وہ خود ایوب علیہ السلام۔ آئیے تہجد کی طرف تھوڑا سا، تہجد کے تعلق سے کچھ بات دیکھ لیتے۔ سب سے پہلے تہجد کی فضائل میں دیکھیے قرآنی آیت بھی اور احادیث بھی موجود ہے، اتنا وقت نہیں کہ میں تمام چیزیں لوں، مختصر رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ سب سے پہلی چیز تو اللہ رب العزت سورہ بنی اسرائیل، یہ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر جو ہے 79 کے اندر فرماتا ہے، 79 کے اندر فرماتا ہے اور کہتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے اور رات کو تہجد پڑھو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفل ہے، آپ اے نبی رات میں تہجد پڑھا کرو، یہ آپ کے لیے نفل ہے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ہو سکتا ہے اللہ اس کے ذریعے آپ کو مقام محمود پر پہنچا دے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کہ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ تہجد کا ذکر قرآن میں اور اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے آگے فرمایا کہا بے شک اللہ سے ڈرنے والے
متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، وہاں ان نعمتوں کو پائیں گے جو ان کا رب انہیں دے گا۔ بے شک وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے، وہ راتوں کو بہت کم سوتے تھے اور بوقت سحر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے تھے۔ رات کو اٹھ کر، مومنوں کی صفت ہے، رات کو اٹھ کر اپنے رب سے بخشش طلب کرتے تھے، اس لیے کہ رات کا آخری پہر وہ پہر ہوتا ہے جس میں اللہ رب العزت آسمانی دنیا پہ نزول کرتا ہے اور ایک ندا اور آواز لگائی جاتی ہے۔ یہ صرف رمضان کے لیے خاص نہیں ہے، سارے سال ہوتا ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا میں معاف کرنے والا ہوں، ہے کوئی مانگنے والا میں دینے بیٹھا۔ صحیح مسلم کی روایت۔ بہت سی بار یہ رمضان میں لوگ پیش کرتے ہیں روز کی، اور بہت سی بار یہ روایت کو لوگ شب برات کے لیے پیش کرتے ہیں، یہ روز کی ہے۔ روز اللہ آسمانی دنیا پہ فرسٹ جس کو کہیں گے اسکائی پر آتا ہے اور ایک ندا آواز لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا تمہیں، سمجھ رہے بات؟ تو بہرحال اس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے، احادیث کے اندر جو ہے صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا کہ فرض نماز کے بعد کون سی نماز سب سے افضل ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے سوال کیا فرض نماز کے علاوہ سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ اس کا مطلب دوسرے الفاظ میں نفل عبادتوں میں سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ فرض نماز کے بعد سب سے افضل عبادت مطلب کیا ہوا؟ نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز۔ تو آپ نے فرمایا، کہا آدھی رات کے بعد نماز یعنی تہجد، آدھی رات کے بعد پڑھی جانے والی نماز کا پڑھنا یہ سب سے افضل عبادت ہے فرض نمازوں کے بعد۔ تو اگر فرض کے علاوہ کوئی انسان کچھ کرنا چاہتا ہے سب سے افضل کام، تو وہ کیا کرے؟ تہجد کا اہتمام کرے، تہجد کا اہتمام کرے۔ بڑی اہم بات ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں ہم لوگ تہجد کا بالخصوص اہتمام۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا سب سے افضل نماز نہ فرض کے بعد سب سے افضل نماز نفل میں، یا سب سے افضل عبادت نفل عبادتوں میں کون سی ہے؟ تہجد کا ادا کرنا۔ اور اس تہجد کے بعد یہ پڑھا جاتا ہے کیا؟ وتر، جو میں نے پہلے لے چکے ہیں، ہم لوگ پہلے پڑھ لیتے وتر عشاء کے بعد، عام طور سے تہجد نہیں پڑھتے لوگ، یہاں بس عشاء کی بات کا اس لیے اس کو پہلے رکھا، حالانکہ وہ اس کے بعد آتا ہے۔ اب آئیے جو ہے ایک اور روایت میں اس طرح سے آتا ہے، ابن حبان اور مسند احمد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں ہر کس و ناکس مسلمان کو سلام کہو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور راتوں اٹھ اٹھ کر جو ہے اس وقت نمازیں پڑھو جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں، اس طرح تم آرام سے جنت میں داخل ہوں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ پوچھا، اللہ کے رسول میں جنت میں آرام سے کیسے داخل ہوں؟ تو آپ نے بتا دیا اور کہا کیا کیا کرو جنت میں جانے کے لیے آسانی سے؟ پہلا کام مسلمان کو سلام کرو، غریب کو کھانا کھلاؤ، رشتوں کو جوڑے رکھو، رات کو اٹھ اٹھ کر نماز پڑھو جبکہ لوگ سوتے رہتے ہیں، تم آسانی سے اور آرام سے جنت میں چلے جاؤں گے۔ تو آسانی سے اور جنت میں جانے کے راستوں میں سے ایک راستہ تہجد کا پڑھنا ہے، کھانے کا کھلانا ہے، لوگوں سے رشتہ اور تعلقات قائم کرنا ہے، اور کس اور ناکس جس کو بھی کسی کو بھی سلام۔ اور یہاں الفاظ دیکھیے، ہر کس و ناکس، بڑی اہم چیز، مطلب ہر کسی کو۔ ہاں بس کیا ہوتا ہے سلام کرتے ہیں اسٹیٹس کے حساب سے، بہت مالدار ہے تو سلام، ایک غریب نوکر اپنے پاس روز کام کرا اس کو کیا سلام کریں گے؟ کس اور ناکس مطلب اس کی دنیاوی اعتبار سے ویلیو ہو یا نہ ہو، لیکن آپ نے سلام کرنا چاہیے، سمجھ رہے آپ بات؟ بہرحال سلام کرو اور رشتوں کو قائم رکھو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، اور ہاتھوں کو ٹوٹ کے نماز پڑھو، مطلب تہجد پڑھو جب سب سوتے ہیں، مطلب آخر وقت میں افضل ہے یہ ٹائم، تو تم جو ہے جنت میں چلے جاؤں گے۔ اب تہجد کے وقت کے تعلق سے ہم کچھ باتیں دیکھتے ہیں۔ تہجد کا وقت اور اس کی رکعتیں۔ تہجد کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک، سیم جو وتر کا ٹائم ہے۔ تہجد کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک، تو گویا آپ عشاء کی بعد بھی پڑھ سکتے ہیں تہجد، اور فجر سے پہلے تک پڑھ سکتے ہیں، کبھی بھی جیسا آپ وتر پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کتنی رکعتیں پڑھیں؟ تو اس کی رکعتیں یاد رکھیے، دو دو کر کے، کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت، اور یہ رکعتیں 2 کر کے ہی ہوں گی، 2 کے بعد سلام، 2 کے بعد سلام، 2 کے بعد سلام، 2 کے بعد سلام، ٹھیک۔ تو اگر آپ کو 2 پڑھنا ہے تو 2 ہو گئی، 4 پڑھنا ہے تو 2 کر کے مطلب 2 سلام ہوں گے، 6 پڑھنا ہے تو 3 سلام، اور 8 پڑھنا ہے تو 4 سلام سے 8 رکعت، 2 کے بعد سلام پھیریں گے۔ یہ اس کی رکعتیں، کم از کم 2، زیادہ سے زیادہ آپ جو ہے 8 رکعتیں اس کی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک۔ اب جو ہے یہ کب پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کے تعلق سے میں نے جو آپ سے کہا یہ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، اس تعلق سے ایک روایت آتی ہے، یہ روایت جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، اور روایت میں آتا ہے رات کے جس حصے میں تم چاہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ سکتے ہو، اور جس حصے میں چاہو آپ کو سوتے ہوئے دیکھ سکتے ہو۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو رات کے کسی بھی حصے میں پڑھتے ہیں۔ صحابی کہتے کبھی ہم کو آپ پڑھتے ہوئے دکھتے، کبھی نہیں دکھتے، کبھی عشاء کے بعد دکھتے، کبھی بیچ میں دکھتے، کبھی آخری رات میں دکھتے۔ جس حصے میں چاہو آپ نماز پڑھتے ہوئے دکھتے ہیں، جس حصے میں چاہو آپ سوتے ہوئے دکھتے ہیں۔ مطلب کبھی ایک وقت نماز پڑھتے ہیں ایک حصے میں، دوسرے دن اس حصے میں نہیں پڑھتے، کبھی اور پڑھتے ہیں۔ تو ایک بار آج سمجھ لیجیے، مثال فار ایگزامپل 1 بجے آپ جاگتے ہوئے دکھ رہے ہیں، تو کل 1 بجے جاگتے ہوئے نہیں دکھیں گے آپ۔ تو ایک حصے میں دیکھو تو نماز پڑھتے ہیں، ایک حصے میں دیکھو تو آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک اس کو پڑھا کرتے ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت میں عائشہ فرماتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قیام فرماتے ہیں جب مرغ کی آواز سنتے ہیں۔
مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہر وقت پڑھتے لیکن خاص طور سے کب پڑھتے؟ رات کا تیسرا پہر. اور مرغ یاد رکھیے رات میں لاز بالکل سحر کے وقت آواز دیتا ہے. اور آپ سن کی حدیث ہے جب مرغ بانگ دے تو اسے برا مت کہو اس لیے کہ وہ تو فرشتوں کو دیکھ کر بانگ دیتا ہے. لہٰذا جب مرغ بانگ دے تو اللہ سے دعا کرو اس لیے کہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے. اور مرغ یاد رکھیے کبھی بھی، وہ شروعات میں تو کبھی بھی دیتا ہے وہ، لیکن جب سیکھ لیتا ہے تو وہ آپ دیکھیں گے رات میں 3 بجے سے یا کم از کم وہ سحر کے وقت شروع کرتا ہے تو فجر کے پہلے تک دیتا ہے. وہ شروع ہوتا ہے کیا مرغا بانگ دے دے کہ بور کر رہا ہے نا، وہ بور نہیں کر رہا، وہ آپ کو اشارہ کر رہا ہے کہ اب فرشتے آنے کا وقت ہے، فرشتے آ رہے ہیں، دیکھو آ رہے ہیں، اعلان ہو رہا ہے، اب جا رہے ہیں نا. جیسا کوئی بڑا منسٹر ہے آپ کے گھر اور آپ کو کسی نے بلایا نا گھر پر، کتاب اوپر لیں گا میرے کو نہیں بلایا ربا نے، دیکھو مل لی خود ہی منسٹر صاحب سے اور فلاں ہو گیا. تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں نا، ان کی حاضری کا وقت ہے. تو مرغ تو اعلان کر رہا ہے بھائی آ جائیے، الارم ہے، اٹھ کے فائدہ اٹھا لیجیے. تو بہرحال اس کو برا مت کہو، فرشتوں کو دیکھ کر بانگ لگاتا ہے. ٹھیک ہے بہرحال. تو آپ سننا خاص طور سے آخر وقت میں پڑھتے تھے لیکن پڑھا کبھی بھی جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور آخر وقت میں کیوں پڑھنا چاہیے اس کو افضل میں نے کیوں کہا؟ آئیے اس تعلق سے صحیح ستہ کی ہر کتاب میں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، سنن ابن ماجہ، ترمذی، سب میں آتی ہے روایت. حدیث کے الفاظ ہیں جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، 1/3، اس لیے میں نے کہا تہائی، تیسرا حصہ، تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو جو ہمارا بزرگ اور برتر پروردگار اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا یعنی پہلے آسمان پر اترتا ہے اور کہتا ہے، ایک ندا لگائی جاتی ہے، کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے میں اس کی دعا قبول کروں گا، کوئی سوال کرنے والا ہے میں اس کا سوال پورا کروں گا، کوئی ہے جو بخشش چاہتا ہے میں اس کو بخش دوں گا. یہ آواز لگائی جاتی ہے اور یہ آواز ہر روز رات کے تیسرے پہر ندا اور آواز لگا. سبحان اللہ. یہ کوئی شب برات کے لیے خاص نہیں ہے اور یہ کوئی رمضان کے لیے خاص نہیں. ایوری نائٹ، ہر رات ہم اللہ سے دعا کر کے منوا سکتے اپنے رب کو، اس لیے کہ اللہ ہم سے بہت قریب پہلے آسمان، اور آواز لگاتا ہے بھائی میں خاص سننے آیا ہوں، بتاؤ ہے کوئی مانگنے والا؟ تو یہ بہت خاص وقت ہے. اور میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں نے جس اس کا تجزیہ کیا ہے، ان اوقات میں مانگی یہ دعا کبھی رکھنی، کیونکہ اسپیشلی آدمی اٹھ کر یہ دعا کرتا ہے اور اللہ نہیں ہونے والے کام بھی لوگوں کے. بہت سارے لوگ بولتے دعا کب کرنا، ہم نے افضل وقت کیا ہے؟ تو میں کہتا ہوں رات کے تیسرے پہر اٹھیے، تہجد کی نماز پڑھیے، وتر قائم کیجیے اور پھر اپنے رب سے خوب دعا. سب سے بہترین وقت ہے اللہ کو سنانے کا، اس لیے کہ اللہ خود اس وقت کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں دینے بیٹھا ہوں، ہے کوئی سوالی میں اس کے سوال کو پورا کروں گا، ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا آج مغفرت کرے. تو ایوری ڈے ہمارے لیے مغفرت کا دن ہو سکتا ہے اگر ہم فائدہ اٹھانا چاہیں. اسی طرح جو ہے نسائی کی روایت ہے، سنن نسائی کی، مستدرک حاکم کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کے آخری حصے میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. کیوں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ان کا رب پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے تو بندہ سب سے قریب ہوتا ہے. ایسے تو بندہ ہمیشہ اللہ سے قریب ہے، اس کا رب اسے سنتا ہے، لیکن یہ اور قربت کا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے نا، قربت اور نزدیک ہو جاتی ہے. اس لیے خوب مانگنا چاہیے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمان کہا اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے. آگے ان کی نماز کی کیفیت بیان کرتے فرماتے اور کہتے ہیں وہ رات کے نصف حصے سوتے، ہاف پارٹ جو سوتے تھے، اور تہائی رات نماز پڑھتے تھے، 1/3 نماز پڑھتے تھے، ہاف سوتے تھے، 1/3 جو ہے مطلب ہاف مطلب 50% سوتے تھے، 33% نماز میں ڈالتے تھے جو فرماتے ہیں، اور تہائی رات نماز پڑھتے تھے اور پھر رات کا چھٹا حصہ پھر سوتے تھے، اور اس کے بعد پھر 6th پارٹ سوتے بھی تھے. اس کا مطلب پہلے اٹھے سوئے ہاف پارٹ، پھر اٹھے پھر نماز قائم کی اور پھر سو جاتے تھے. تہجد میں ایسی ہوتا ہے نا، اگر ہم تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اور فجر کو ٹائم ہوتا ہے تو اگر ہم اٹھتے ہیں تہجد کا تھوڑا وقت ہوتا ہے ہم سو کے پھر اٹھ سکتے ہیں. تو یہ آپ فرماتے داؤد علیہ السلام کی نماز سب سے بہترین تھی، اور وہ کیا تھی؟ ہاف سوتے تھے، پھر 33% وہ کرتے تھے اور 1/6 پھر سو جاتے تھے، اس کے اندر تھوڑا ٹائم باقی ہوتا تو پھر سوتے تھے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، رمضان یا کسی دوسرے مہینے آپ 11 رکعتوں سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے. 11 رکعت، 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت وتر. تو 8 رکعت تہجد کی، 2 کم از کم، زیادہ زیادہ آپ 8 رکعت جو ہے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اسی طرح جو ہے بہت سارے لوگ تہجد کے معاملے میں غلط فہمی یہ رکھتے ہیں کہ تہجد کو کبھی کبھار نہیں پڑھنا چاہیے، اگر پڑھے تو ہمیشہ کنٹینیو کر جائے، نہیں پڑھے تو تہجد بدوا دیتی. پھر تو بہت سارے لوگ بولتے ہیں دیکھو تم پڑھ رہے ہو تو کمپلیٹ پڑھتے رہنا، نہیں تو نہیں پڑھنا. مصیبت پریشانی ہوتی ہے تو آدمی جب پڑھتا ہے، کبھی نہیں ہوتی تو نہیں پڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے ایک الگ بات ہے، لیکن سب کو یہ نماز کی مکمل توفیق نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ویسے فرض ہے بھی نہیں. بڑی افضل ہے اپنی دعائیں منگوانے کے لیے، منانے کے لیے رب کو، وہ تو ہے، لیکن یہ غلط فہمی کی بنیاد پہ نماز مت چھوڑو. بہت سے لوگ تہجد کیوں نہیں پڑھتے؟ سو کے اٹھنا ضروری ہے. آج روز تو میں جاگتا نہیں ہوں، آج جاگ لیا تو تہجد پڑھوں کیا؟ تو بولتے نہیں آج نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ خاص تھوڑی اٹھے تم نماز کے. سمجھ رہا؟ ایسا نہیں ہے میرے بھائی. اگر میں روز نہیں پڑھ سکتا ہوں لیکن آج جاگ گیا ہوں تو کتنا اچھا موقع ہے نا آج. پلس
क्या तीसरे पहर में पढ़ना जरूरी नहीं, ईशा के बाद पढ़ लीजिए आप। मुझे लगता है मैं तहज्जुद में नहीं उठ सकता हूँ, ईशा के बाद मैंने तहज्जुद की 8 रकात पढ़ी, 3 वितर पढ़ी, सो गया, ये भी कर सकता हूँ, समझ रहे आप। तो जरूरी नहीं कि आप कंटिन्यू रखिए, जरूरी नहीं है कि आप आखिर वक्त में पढ़े, जब सहूलत हो, जैसे सहूलत आप पढ़े। और बहुत सारी गलतफहमियाँ होती है कि नमाज को पढ़ के छोड़े तो अजाब आ जाता, लानत बरसती, काम हो गया तो फिर वापस खराब हो जाता, इसलिए कि तुमने तो अल्लाह को कुछ कर दिया रात में उठ के बाद, थोड़े दिन बाद में नहीं। ऐसा कुछ नहीं, हमारा रब जो है बंदे की नीयत को देखता है, तो लिहाजा जितना हो सके करें। हाँ, अफजल ये है कि कोई काम आप जब शुरू करें उसको कंटिन्यू रखें, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि कोई चीज़ कंटिन्यू रखी जा सके, हो सकता है आप कर पाए, हो सकता ना कर पाए, तो बहरहाल कोई मसला नहीं। तो बगैर सोकर उठे के भी इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि तहज्जुद का माना ही जागना होता है, सोना उसमें शामिल ही नहीं है। तो समझ लीजिए थर्ड नाइट शिफ्ट करने वाले लोगों के लिए बड़ा आसान है। नाइट शिफ्ट है, चाय का मौका मिल रहा है तो 2 रकात पढ़ ली और 3 रकात पढ़ ली, ज़्यादा टाइम नहीं, कंपनी नहीं देती, 2 रकात तहज्जुद की पढ़ी, 3 रकात वितर पढ़ ली और दुआ करिए अपने रब से। नाइट शिफ्ट में बहुत से लोग काम करते हैं, ट्रैवल कर रहा हूँ, रात में जाग रहा हूँ सवारी में, ठीक है, तो तहज्जुद पढ़ ले सकता हूँ माशाअल्लाह। और एक तो सफर में वैसे अल्लाह मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं करता, उस पर जो है सवारी में हूँ, मतलब सहूलत भी नहीं है, उस पर जाग रहा हूँ रात में और दुआ कर रहा हूँ अपने रब से, कितनी बड़ी बात है ना। रब भी फिर अल्लाह ताला भी जो है दुआओं को सुनता है, याद रखिए हमारी। तो जो तहज्जुद, हाँ तहज्जुद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे उठते वो कैफियत भी रख देता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में उठते हैं, आँख खुलने के बाद आप सूरह आल इमरान की आखिर 10 आयतों को आसमान की तरफ देखकर तिलावत करते हैं। तो अगर किसी को सहूलत हो तो तहज्जुद के लिए उठे, उठकर घर से बाहर निकले, आसमान की तरफ देखे, आखिर 10 आयतें सूरह आल इमरान की तिलावत करते, फिर वजू के लिए जाते, बहुत अच्छे से परफेक्टली वजू बनाते, वजू बनाने के बाद आकर खड़े होते मुसल्ले पर और जो है नमाज कायम करते। मुसल्ला बोले तो नमाज की जगह, जहाँ नमाज वगैरह आपके घर में नहीं थी, अल्फाज बता समझाने के लिए, खड़े होते, उसके बाद दो करके जो है 8 रकातें पढ़ते, जिनकी हुस्न और खूबी की जो है सहाबा और आयशा बड़ी तारीफ करती है, क्या हुस्न और क्या खूबी उन नमाजों की, क्या लंबे लंबे जो है क़याम और सजदे। कभी तो आप तहज्जुद ऐसी पढ़ते कि क़याम और रुकू और सुजूद सब एक साइज के होते, इक्वल लेंथ। कभी आपने क़याम किया, रात में तहज्जुद पढ़ी और तहज्जुद के 2 रकातों के अंदर सूरह बकरा, सूरह आल इमरान और सूरह निसा तिलावत करते, और उतना ही लंबा सजदा किया और उतने ही लंबे रुकू, इतनी लंबी। तो बहरहाल हुस्न और खूबी से पढ़ते 2 करके, उसके बाद 3 पढ़ते और फिर फजर की अजान होती, तो फजर की 2 पढ़कर फिर फजर के लिए बाहर जाते। और आखिर ज़माने में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का वक्त आया, तब आप तहज्जुद को आखिर वक्त में ही पढ़ा करें, लास्ट पार्ट ऑफ द नाइट ही पढ़ा करें, ठीक है। तो हमें कोशिश करना चाहिए हम भी रात में उठें, आंखों को मले, आसमान की तरफ देखकर, आखिर अब आसमान की सहूलत हो तो ज़रूरी नहीं है तो आप ढूंढने आसमान जाएंगे और दिखता नहीं कहीं, लेकिन हो तो ज़रूर आपकी सुन्नत की आप निकल के आसमान की तरफ देख कर 10 आयतें पढ़ते थे, आखिरी वो तिलावत करें, अच्छे से परफेक्टली वज़ू करें और हुस्न और खूबी के साथ इन नमाज़ों को अदा करें।